اللہ کا نام لے کر شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آصف بریلوی کے چینل پر ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کافروں کی روضہ رسول پر حملے کی سازش کو ناکام بنایا گیا۔ ان کافروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر انور سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ مدینہ والوں کو ان کی گھٹیا سازش کا اس وقت پتہ چلا جب ان کی رسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی آخری دیوار تک ہو چکی تھی، لیکن کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کفار کی سازش کی اطلاع دی اور ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ آئیے بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل کا حصہ بن جائیں۔ ناظرین، سردیوں کی اندھیری رات ہے۔ عالم اسلام کے امیر المومنین سارا دن مصروفیت کے باعث شام کے وقت تھک چکے ہیں۔ لوگ بھی میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں، مگر امیر المومنین شدید تھکن سے چکنا چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے مصلی پر سجدہ ریز ہیں۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر آرام کے لیے لیٹتے ہیں۔ اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو اور چہرے نظر آنے لگے، مگر یہ کیا؟ ان پر تو نحوست کی پرچھائیاں بہت واضح تھیں۔ امیر المومنین حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہیں؟ رحمت دو عالم نے امیر المؤمنین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان دو آدمیوں نے بہت تکلیف دی ہے، جلد ہی مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبرائے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر اب بھی وہی منظر آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو امیر المؤمنین کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اب امیر المؤمنین اللہ کے سامنے خوب روئے اور بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے، اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ، میری مدد فرما۔ اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ اس خواب کے بعد امیر المومنین نے اپنے وزیر جمال الدین کو طلب کیا۔ امیر المومنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار انہوں نے حاضر ہوتے ہی معلوم کر لیے، اور جمال الدین نے حاضر ہوتے ہی امیر المومنین سے سوال کیا کہ امیر المومنین، کیا ماجرا ہے؟ امیر المومنین نے اپنی شب بیتی سنائی اور انتہائی پریشانی سے اس عقل مند وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دو، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بار ایک ہی بات فرمانا کہ مجھے ان 2 لانتیوں سے نجات دلاؤ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کسی بڑے خطرے اور اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کی طرف الہامی اشارات ہیں۔ جمال الدین نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا، جناب، لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً خود مدینہ منورہ حاضر ہونا چاہیے۔ اس مشورے کے ساتھ ہی امیر المومنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ
منورہ کی روانگی کی تیاری شروع کروا دی اور 30 افراد پر مشتمل قافلے کے ہمراہ انتہائی تیز رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ تقریباً 16 روز کے بعد آپ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ایک بڑے لشکر اور استقبالی ہجوم کے ہمراہ امیر المؤمنین کی مدینہ منورہ آمد پر شہر سے نکل کر انتہائی شاندار اور والہانہ عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ امیر المؤمنین نے رسمی گفتگو کے بعد گورنر کو اپنی آمد اور حاضری کے مقصد سے آگاہ کیا۔ 30 رکنی وفد کے ہمراہ گورنر اور مدینہ منورہ کے معزز افراد سے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ خواب میں جن 2 آدمیوں کو دکھایا گیا ان تک رسائی کا طریقہ یہ ہے کہ مدینہ کے ہر ایک فرد کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے کہ امیر المومنین دار الخلافہ سے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد تمام اہل مدینہ کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو تحفے تقسیم کریں گے، لہٰذا اس دعوت میں مدینہ منورہ کا ہر فرد اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ امیر المومنین زیارت روضہ رسول پاک سے فارغ ہونے کے بعد شاہی مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے سب اہل مدینہ با ادب تشریف فرما ہیں۔ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا، تحفوں کی تقسیم کا مرحلہ آ گیا۔ ہر شخص کو امیر المومنین نے خود اپنے دستے مبارک سے تحفے دیے اور ہر ایک کو خوب غور سے دیکھنے لگے۔ مدینہ کے تمام لوگ تحفے لے کر فارغ ہو گئے، مگر وہ 2 چہرے ابھی تک دکھائی نہیں دیے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا۔ امیر المومنین بے حد پریشان ہو گئے۔ گورنر سے کہا، کیا کوئی اور باقی تو نہیں رہ گیا؟ کیا سب نے شرکت کی ہے؟ گورنر نے کہا کہ جی ہاں، سب نے شرکت کی ہے، مگر 2 آدمیوں نے ابھی تک شرکت نہیں کی۔ کون ہے وہ 2 آدمی؟ گورنر نے کہا، 2 بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے بھی انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا، کہیں ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کو غصہ آیا کہ جب کہا تھا کہ کوئی باشندہ باقی نہ چھوڑا جائے تو انہیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ گورنر نے حکم کی تعمیل کی، فوراً انہیں بھی ایوان میں بلایا اور امیر المؤمنین سے انہیں ملوایا۔ حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ خواب میں انہوں نے جن 2 لوگوں کا چہرہ دیکھا تھا وہ منحوس اور مکروہ چہرے انہی 2 آدمیوں کے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مغرب کے باشندے ہیں، حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، بس تب سے یہاں کی پرنور فضاؤں کا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، جو حقیقت ہے اس سے آگاہ کرو ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں گھبرا گئے مگر کچھ نہیں بتایا۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کے شیطانی حجرے میں داخل ہوئے۔ اب ہر چیز کا خوب باریکی سے جائزہ لیا مگر کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دی۔ بالآخر حجرے سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو جب ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیچے ایک بڑا سوراخ نظر
آیا جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا تھا۔ امیر المومنین اندر اترے تو چونک گئے کہ نیچے تو بہت بڑی سرنگ ہے۔ اب امیر المومنین اس سرنگ کے اندر چلتے گئے اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچے تو دیکھتے ہی رہ گئے، اس سرنگ کا آخری سرا روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا ہے۔ امیر المؤمنین نے سختی سے ان لانتیوں سے کہا کہ جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ کرو ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں اپنے دل کی حقیقت سے مطلع کیا کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ وہ سازش انتہائی بھیانک ہے، کسی طرح کہ ہم تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ان کے روضہ سے نکال کر اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کے عقیدتوں اور محبت کے مرکز میں ان کے نبی ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور سب حیران رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش کی اتنے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے اور مدینہ کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر مدینہ اور معزز شہریوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ اس حادثے کے بعد امیر المومنین نے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف میں سیسہ پلائی ہوئی فولادی دیواریں تعمیر کروا دی تاکہ آئندہ کوئی خبیث اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی حاصل نہ ہو۔ اس کے بعد دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے عبرتناک سزائیں دے کر جہنم رسید کروا دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسا ناپاک قدم اٹھانے کا تصور بھی نہ کرے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جسم اطہر کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ ناظرین، اگر آپ اس امیر المومنین کا نام پہلے سے جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ امیر المومنین حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تھے اور یہ تمام واقعہ 557 ہجری کا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی سے الفت، عقیدت، محبت اور آپ کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت پہنچتا رہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔